बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। एक सवाल आया है कि हमारे यहाँ अमूमन हनफी उलमा यानी देवबंदी और बरेलवी हजरात की जानिब से रमज़ान मुबारक में क़ज़ाए उम्री की नमाज का एहतमाम किया जाता है। बाज़ उलमा उसे बिद्दत कहते हैं और वो मौफ़िक ये पेश करते हैं कि सारी उम्र की क़ज़ा नमाजें सिर्फ एक नफली नमाज अदा करने से पूरी नहीं हो सकती, जबकि अहले हदीस उलमा सिर्फ तौबा को ही काफ़ी समझते हैं। इस हवाले से सही मौफ़िक क्या है? तो मेरी प्यारी बहनों, अहले हदीस उलमा का मौफ़िक इस सिलसिले में काफ़ी मजबूत नज़र आता है और इस बात की वज़ाहत मैं दलाइल से करूँगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी समझती हूँ कि हनफी उलमा के ऊपर ये इल्ज़ाम है, हनफी बरेलवियों और देवबंदियों के जो जीदुल उलमा हैं वो कतन क़ज़ाए उम्री के लिए 4 नवाफिल का जो सिलसिला है जो कि विदा के दिन होता है, इसकी हिमायत नहीं करते। आखिरी जुमा जो रमज़ान का होता है उसमें वो कहते हैं कि आपने जुमा की नमाज अदा करने के बाद 4 रकात नवाफिल पढ़ने हैं और आज तक आपने जितनी भी नमाजें क़ज़ा की उनका कुफारा अदा हो जाएगा। अगर आप बाकायदा फ़क़ह हनफी की मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला करें तो इसमें इस बात की निदामत की गई है। इनके नज़दीक असल क़ज़ाए उम्री ये है कि बालिग़ होने से लेकर नमाजें शुरू करने तक, यानी कि तौबा करने तक, इस दौरान में जितनी भी आपकी नमाजें हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, इन सब के फ़रज़ एक एक करके आपको अदा करने होंगे। और उनके नज़दीक जब तक आप रोज़ाना 17 रकात अदा नहीं करेंगे और अगर 3 वितर भी शामिल कर ले तो इस तरह 20 रकातें यानी 2 फजर, 4 ज़ोहर, 4 असर, 3 मगरिब और 4 इशा के 3 वितर भी मिलाकर ये टोटल 20 रकातें होती हैं। इनके मुताबिक जब तक आप रोज़ाना अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक की बारगाह में आपका छुटकारा नहीं होगा और ये 20 रकातें क़ज़ा नमाज़ों की होंगी जो इस दिन की नमाज के अलावा आपको अदा करनी होंगी। और ये उनका असल मौक़िफ़ है और इसी को वो क़ज़ाए उम्री भी कहते हैं। इनके मुताबिक जब तक आप फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे कुफारा अदा नहीं होगा और इसी तरह इस मसले को इंतहाई दर्जे तक भी ले जाते हैं। आजकल देखा जाए तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी लोगों के लिए मुश्किल है, वजह कि ये वो पिछली नमाजें भी अदा करे। ये बात उनकी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अल्लाह पाक ने तौबा का दरवाज़ा भी खुला रखा है और जब कोई शख्स तौबा कर लेता है तो उससे तौबा के बाद वाले अमाल के बारे में ही बार पुरसी होगी, हकूकुल इबाद को छोड़कर, क्योंकि बंदों के हकूक अल्लाह पाक माफ़ नहीं करता जब तक कि वो बंदा खुद माफ़ ना करते। ये नहीं है कि अगर आपने किसी की नाहक जायदाद पर कब्जा कर लिया या किसी का भी किसी तरह से इस्तेमाल किया है तो बस तौबा करने से वो गुनाह माफ़ हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हकूकुल इबाद के हवाले से सारे के सारे हकूक अपने आप पूरे करने होंगे और इनकी तलाफ़ी भी करनी होगी। सही मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ईमान का लाना पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है और अल्लाह की राह में हिजरत करना पिछले सारे गुनाहों को भी माफ़ कर देता है और हज मकबूल के भी पिछले सारे गुनाह भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन इसमें वो भी गुनाह होंगे जो कि हकूकुल्लाह से मुतल्लिक़ है, मगर जहाँ तक मामला हकूकुल इबाद का है तो बंदों ने माफ़ करने हैं। मगर मेरी प्यारी बहनों, हमारे यहाँ तो आजकल मामला उल्ट नज़र आते हैं। लोग अल्लाह के पूरे करने की बजाय दूसरे कामों में उलझे हुए नज़र आते हैं। वो अल्लाह के हकूक तो पूरे करते हैं मगर इसके बंदों के हकूक पूरे नहीं करते। लोगों का हक मार कर माल और दौलत इकट्ठा करते हैं और फिर उसी से पैसे से हज करने चले जाते हैं और ये समझते हैं कि इस तरह से हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये इनकी खाम ख्याली है, ऐसा हज भी कबूल नहीं होता। बंदों के हकूक पूरे करना असल में अल्लाह के हकूक पूरे करना ही है। तो मेरी प्यारी बहन, नमाजें भी चूँकि हकूक अल्लाह के ज़मरे में आती हैं तो इसकी क़ज़ाए उम्री का तरीका यही है कि जो शख्स भी तौबा कर लेता है तो इसकी पिछली सारी नमाजें जो उसने क़ज़ा की हैं अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। मगर आइंदा के लिए तैयार कर ले कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा और इसके बाद जो भी नमाज
قضا ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کو پورا کرتا جائے۔ یہ معاملہ اللہ پاک نے ہم انسانوں کی آسانی کے لیے رکھا ہے، کیونکہ اسلام آسانیاں بانٹنے والا مذہب ہے۔ اور اس میں ایک بڑی خطرناک بات بھی ہے۔ سورۃ روم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ رجوع لاؤ اللہ کی طرف سے اور نماز کو قائم رکھنا اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ اس آیت پر غور کریں تو معلوم ہو گیا کہ نماز چھوڑنے والا عموماً مشرک ہے۔ ابو سفیان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بے شک آدمی شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل یعنی کہ نماز کا ترک ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ شریک اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور جو شخص نماز بالکل ہی نہیں پڑھ رہا تھا تو وہ کہنے کو تو مسلمان تھا مگر اللہ کے حضور ایک مشرک تھا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لائق ہے کہ آج ہم کتنی نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ آج ہی ارادہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے گزشتہ سب نمازوں کی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آج ہی مسلمان ہوئے۔ اس سے پہلے آپ بس کہنے کو مسلمان تھے، یعنی کہ نام کے مسلمان تھے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کر لیں۔ فقہ حنفیہ کے بعض علماء کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہو تو قضائے عمری نہیں کرے گا، اور اگر کوئی مسلمان اپنی بقایا سب نمازوں کو 60 سال کی عمر میں ادا کرنا چاہے تو اسے تمام نمازیں ادا کرنا ہوں گی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان ہے، لیکن اللہ کے حضور میں وہ مسلمان نہیں تھا۔ اللہ پاک نے واضح کر دیا ہے۔ سورۃ روم میں جامعہ ترمذی کی حدیث میں عبداللہ بن شفیع اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اعمال میں سے صرف ترک نماز کو کفر تصور کیا کرتے تھے۔ تو میری پیاری بہن، اللہ پاک نے ہم سب کے لیے قضاء عمری کے حوالے سے آٹومیٹک ایک ایسا نظام رکھ دیا ہے کہ ہم جو نفلی عبادات کرتے ہیں جو کہ فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہیں، وہ عبادات جو کہ اگر کوئی چھوٹ بھی دے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اس سنت موقدہ کا ایک فائدہ ضرور ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے سے روز قیامت سب سے پہلے اس کے اعمال میں سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ صحیح اور درست ہوئی تو فلاح نجات پائے گا، اگر وہ صحیح درست نہ ہوئی تو پھر وہ ناکام اور مراد ہوگا۔ اگر اس کے فرائض میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، تو اسی طرح سے فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی، پھر باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح سے ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت موقدہ کی یہ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر سے کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، اور 3 وتر الگ سے۔ اگر یہ وقت ایسا ہوتا کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیداری ایک مشکل اور گراں کام، جب تم میں سے کوئی وتر پڑھ لے تو 2 رکعات ادا کرے، اگر وہ رات کے وقت بیدار ہو جائے تو پھر وہ نماز تہجد پڑھے، ورنہ وہ 2 رکعات اس کے لیے کافی ہوں گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں وتروں کے بعد بیٹھ کر ادا کرتے تھے، اور آپ ان میں سے سورۃ زلزال اور سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے 17 نوافل ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک وتر کی بات ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو پرانے وتر آپ سے چھوٹے ہیں ان کی قضا لازمی آپ نے ادا کرنی ہے، البتہ جو ساتھ ساتھ چھوٹ جائیں وہ آپ ادا کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر میں بھی وتر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران میں نماز شب اپنی سواری پر اشارے میں پڑھتے تھے، ان کا جدھر کو بھی منہ ہو جاتا اسی طرح سے نماز وتر بھی اپنی سواری پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن فرض نمازیں اس پر نہ پڑھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد اسے آ جائے تو جب وہ نیند سے اٹھے
وہ نماز ادا کر، اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز کی قضا کا تصور جو ہمارے ہاں عموماً پایا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے تو یاد آتے ہی اسے پڑھ لے تو اس کا یہ کفار ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کی ظہر کو آنکھ لگی اور مغرب کے بعد جا کر کھلی تو مغرب کے وقت پر جا کر ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں پڑھے گا۔ یاد رہے کہ اس کی روٹین نہ بنائے، کبھی کبھار ہو جائے تو اور بات ہے۔ کوشش کریں کہ نماز اپنے وقت پر جماعت ادا کریں۔ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قضا نماز کا طریقہ بتائیں، تو یہ طریقہ یہ ہے کہ جو نماز رہ گئی جب موقع اسے پڑھ لو، اور دل میں نیت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نماز جو رہ گئی ہے وہ ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بلکہ اس وقت کی نماز کی نیت ہی وہی نیت کرنی ہے۔ علماء کرام قضاء عمری کی نماز کے علاوہ قضاء عمری کے روزوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ تو پھر بھی نکالی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی کے روزے پچھلی ساری عمر کے یا 5 سال 10 سال کے رکھنے پڑ جائیں تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو آسان طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، امید ہے کہ اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ پھر آپ آگے کے لیے تہیہ کر لیں کہ کوئی بھی نماز یا نماز نہیں چھوڑوں گا یا نہیں چھوڑوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، قضاء عمری کوئی چیز نہیں ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ پرانی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لیں کہ 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر ادا کریں گے، اور اگر کبھی فرض نماز رہ جاتی ہے تو اس کو ساتھ ساتھ ادا کرتے جائیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ اگر میری ویڈیو آج کی آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹس باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔